ہاں جی مسٹر فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، آپ کی دعائیں ہیں۔ علامہ صاحب دو تین سوال ہیں، جی ایک سوال کر لیں؟ جی جی علامہ صاحب، یہ جو تقیہ ہے اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہیں؟ تقیہ کا بالکل ذکر ہے قرآن کریم میں۔ جی وہ بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ بتائیے، ایک بندہ تقیہ کرتا ہے، سنی ہو کے مسلمان شیعہ مسلمان بنتا ہے، وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا نماز جنازہ کیسے ہوگا، اس کی تدفین کا کیا عالم ہوگا اور اس کے اقامت کیا ہوں گے؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد تو وہ کچھ ہی نہ کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میں تقیہ یہ ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ یہ آیہ جو ہے نا، میں نے جو پڑھی ہے سورہ آل عمران میں، آیہ نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مثلا میں آپ کو دکھاؤں طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، الا ان تتقوا منہم تقا، ان کے شر سے اگر بچنا چاہو تو ان کے ساتھ ظاہر میں دوستی کر سکتے ہو، ظاہر میں ان کے ساتھ جو ان کی باتیں کریں ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاکراہ، مجبور کرنے کا، کسی کو مجبور کیا جائے، اس کے ذیل میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم۔ یہ آیت نقل کرتا ہے، پھر بخاری یہ لکھتا ہے وقال الا ان تتقوا منهم تقاتا قال وهي تقیہ۔ بخاری نے خود کہہ دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 28 ہے، الا ان تتقوا منهم تقاتا، اس کا مطلب ہے تقیہ۔ قال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، حسن بصری نے کہا تقیہ روز قیامت تک جاری ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاعمال بالنیہ، عمل تو نیت کے ساتھ ہوتی ہے، ظاہر میں مجبوری کے ساتھ اگر آپ تقیہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت جو ہے نا، آیہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 28، اس کو بہت سارے لوگوں نے الا ان تتقوا منہم تقیۃً لفظ تقیہ کے ساتھ تلاوت کیا، یہ خود قراءات میں سے۔ یہ کتاب معانی القرآن للاخفش الاوسط، جزء اول، چاپ مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، کتاب سن 1990 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 214، الا ان تتقوا منہم تقیہ وقال بعضهم تقاتا وکل عربی، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تقیتاً، جو بعض قرآن ہے تقیتاً، جیسے قرآن میں اختلاف ہے نا، میں نے عرض کیا نا، قرآن عثمان نے جو 7 نسخے بنائے تھے نا، ان میں آپس میں اختلاف تھا، تقاتن یا تقیتاً، بعض نے تقیہ پڑھی ہے، وہ یا تقاتن، دونوں ایک ہی لفظ کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ قرآن میں تقیہ کا ذکر۔ اب جو اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا کہ جو شخص مرے گا، ایک انسان اپنی جانب سے وہ محنت کرے، ٹھیک ہے نا، اپنی جانب سے وہ اپنے طریقے کو صحیح کرے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اگر اس کو لوگ دفن نہیں کرتے شیعہ وہاں پہ، اس کو وہ کر سکتا ہے کہ مثلا کیا کرے، وصیت کر دے کہ میں مرنے کے بعد بھئی اپنے شیعہ بھائیوں کو وصیت کہ مجھے اس طرح سے غسل، اگر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے، بھلے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ 9 چیزیں جو ہیں میرے امت سے، اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کو حساب نہیں گا، ایک اس میں سے علامہ اکرہ علیہ، وہ چیز جو انسان کی بس کی بات نہیں، انسان کی مجبوری ہے، انسان کی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لینے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی شخص اس کی مجبوری ہے، وہ ظاہر نہیں کر سکتا اپنا ایمان، اور جب مر جاتا ہے اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں، اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں، اگر اس کی مجبوری ہے، اس کی اپنی کوئی اس میں خطا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اوکے فاروق صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایک اور سوال ہے
ہاں یہ جو تلقین ہے شیعہ میں تلقین کری جاتی ہے مرنے کے بعد قبر میں اتارنے کے بعد، جی اس کے بارے میں ہمارے ایک علامہ مفتی ہے دیوبند کے علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، ان کی زبانی میں نے تقریر سنی تھی، ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ تلقین جو ہے سنی مذہب میں بھی جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ روایت پیش کر سکتے ہیں؟ جماعت عمریہ کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تلقین کرتے ہیں نہیں کرتے، بہرحال ہمارے ہاں اس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ اوکے، صاحب، بہت اچھا کام تھینک کر یو رہے سر، ہیں، اللہ اور آپ کو جزاک خیر۔ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے سوال کروں گا اوکے انشاءاللہ۔ بھائی۔